بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام اور تشریف لائے ہوئے ہمارے پرانے احباب، اللہ ہم سب کے اس جڑنے جمع ہونے کو اپنی اپنی مسجد، شہر، علاقہ اور اس سے آگے بڑھ کر ملک اور پورے عالم کی سطح پر قبول فرما لے۔ بندہ ہر وقت اس کی فکر میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کیسے نازل ہو جائے۔ ہمیشہ قبول کرانے کی فکروں میں ہر بندے کو لگے رہنا چاہیے، خصوصاً پرانے احباب، علماء کرام، جن سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سے متعلق کرنے کا کام لے رہے ہیں۔ یہ جو کچھ نظام ہے تعلیم کا، تبلیغ کا، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نظام ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نظام ہے، چاہے وہ مکاتب اور مدارس ہوں یا مراکز ہوں اور مراکز سے متعلق کام کرنے والے احباب ہوں۔ سب کی ایک فکر، سب کی ایک کوشش کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ سے متعلق کیسے ہو جائے۔ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے کام میں لگیں، ان کو اپنی زندگی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے طرز پر لانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں انبیاء کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محنتوں کو، اپنی کوششوں کو کس طرح قبول کراتے تھے۔ ہم زندگیاں دیکھیں کس طرح کوشش کر کے اللہ کو منا کر اپنی محنت کو قبول کرانے کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ اگر ہماری محنتیں قبول نہ ہوئیں تو ہمارا بھی نقصان ہے اور ساری بشریت کا نقصان ہے، ساری بشریت کا، زمین پر پھیلی ہوئی ساری انسانیت کا نقصان ہے۔ ہم جمع ہی اس لیے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ ارتداد کے دروازوں کو بند کر دے اور اسلام کے دروازوں کو اللہ کشادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فساد کے دروازوں کو بند فرما دے، صلاح کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، شر کی راہوں کو اللہ مسدود فرما دے، خیر کی راہوں کو اللہ مفتوح فرما دے۔ ہم جمع ہی اس لیے ہوئے ہیں، اور بشارت انہی کے لیے ہے جو خیر کی چابی بنے، برائی کا تالا بنے۔ لعنت انہی پر ہے جو برائی کی چابی بنے، بھلائی کا تالا بنے۔ لعنت انہی پر ہے، سراپا لعنت، سراپا لعنت انہی پر۔ ویل للعبد، وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جہنم کی ویل نامی وادی میں اس کا ٹھکانہ ہو جائے، جو برائی کی چابی ہو، بھلائی کا تالا ہو، چاہے اپنی فکر سے یا اپنی محنت سے۔
چاہے اپنی فکر سے. بعض لوگ محنت نہیں کرتے لیکن شر کے لیے اپنی فکریں تھکاتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو پلاننگ تو نہیں کر پاتے لیکن اس برے پلان کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تباہی. اور طوبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بشارت ہو ان کے لیے، بشارت، جنت میں ان کا مقام ہو، جن کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی بنا دے اور برائی کا تالا بنا دے. ہم سب جمع اسی لیے ہوئے، ہم پرانے ہوں، ہم علماء کرام ہوں، ہم سب جمع اسی لیے ہوئے، ہم سب جمع اسی لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے کام میں ہم سب کو استعمال فرما لے. ہاں، کبھی بھی دل و دماغ میں یہ نہ ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج ہے. ہمہ وقت یہ استحضار رہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمہ وقت یہ استحضار رہے اللہ انبیاء کا محتاج نہیں، سید الانبیاء کا محتاج نہیں. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا بھی محتاج نہیں. اسی لیے آپ سے آپ کی محنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم جسے چاہیں گے اسے ہدایت دیں گے. مسئلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اسی لیے معمولی چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرایا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. دھول آپ نے نہیں ڈالی، جب آپ نے ڈالی، ڈالا کس نے؟ اللہ نے ڈالا. آنکھوں پر پردہ اللہ نے ڈالا. پردہ ڈال کر گھر سے حفاظت کے ساتھ نکلنا آسان اللہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ سید الانبیاء کا بھی محتاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، کتنے پہلے، اور اللہ کا دین دنیا میں باقی ہے اور جب تک اللہ چاہیں گے تب تک باقی رہے گا. اللہ جب تک چاہیں گے، جب تک چاہیں گے تب تک باقی رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وضاحت کے ساتھ کہہ دیا باطل لاکھ کوشش کر لے، لاکھ کوشش کر لے چراغ کو بجھانے کی، حق کے چراغ کو بجھانے کی، لیکن باطل حق کے چراغ کو بجھا نہیں سکتا. ہاں، نہیں بجھا سکتا. آج ساری دنیا میں کیا محنت، کیا کوشش، جان و مال کے انفاق سے کیا محنت ہے باطل کی، کیا کوشش ہے ساری دنیا سے اسلام کو مٹانے کی. اپنا زور مال کا استعمال کر کے، اپنا زور حکومتوں کا استعمال کر کے، اپنا زور ہر طرح کی جاذب برائیوں کا استعمال کر کے. برائیوں کو جاذب بناؤ، برائیوں میں ڈباؤ، دل ان کا زنگالود ہو، ایمان کی روشنی بالکل مدن پڑ جائے اور پھر ان کے ایمان کا سودا ہو جائے. باطل ہر طرح سے کوششوں میں، لیکن اللہ کا نظام ہے. اللہ جب تک چاہیں گے دین کو باقی رکھیں گے، اپنی قدرت سے باقی رکھیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ محتاج کسی کا نہیں. اسی لیے ہمہ وقت یہ استحضار رہے، ہمہ وقت کہ اللہ ہم میں سے نہ کسی جماعت کا محتاج، ہم میں سے نہ کسی فرد کا محتاج، کسی کا نہیں، کسی کی صلاحیت کا نہیں. اسی لیے سب کچھ لگانا کھپانا یہ نہ اللہ پر احسان ہے نہ اللہ کے دین پر احسان ہے. یہ احسان کس پر ہے؟ یہ احسان اپنی ذات پر ہے، اپنی ذات پر. اور جن کو اللہ کے احسانات کی معرفت حاصل تھی وہ اپنے ایمان کی حفاظت میں اللہ سے جسم کے بالوں کے برابر جانے چاہتے تھے اور اس ایمان کی حفاظت میں باری باری ایک ایک جان کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے. حوصلہ رکھتے تھے. باری باری ایک ایک جان کو قربان کر کے
ایمان کی حفاظت کا حوصلہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے خوش نصیب بندے اس روئے زمین پر پیدا فرمائے، اس روئے زمین پر۔ اسی لیے چاہے کوئی پرانا ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، جو کچھ آدمی کر رہا ہے یہ اپنے لیے کر رہا ہے اور اللہ کا محتاج ہو کے کر رہا ہے۔ اللہ محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمارے اندر اللہ کی طرف انابت رہے، انابت، ہمارے اندر انابت رہے، ہمارا دل اللہ کی طرف پلا پڑا ہو۔ انابت، آدمی گویا اپنے یعنی برتن کو پوری طرح جھکا دے، دل کے برتن کو اللہ کی طرف پوری طرح اڈیل دے، یہ انابت۔ آدمی پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ تیرا احسان ہے، یہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے علم کی خدمت کے لیے استعمال کیا، تو نے دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا، اور پھر جو صلاحیت ہمارے پاس ہے اللہ کی طرف سے، ہم پرانے، ہم علماء، ہم دینی خدمت سے متعلق لوگ، دینی خدمات سے متعلق لوگ بچی کھچی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگانے کی فکروں میں لگے ہوں، بچانے کی نہیں، بچانے کی نہیں، بچانے کی فکروں میں لگنا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ لگانے کی فکروں میں لگنا، لگانے کی فکروں میں۔ صحابہ لگانے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لگانے کے لیے جان میں عذر تب بھی جذبہ، مال میں عذر تب بھی جذبہ۔ آپ دیکھ لو، مال میں عذر تب بھی جذبہ، مزدوری کر کے لگائیں گے، مزدوری کر کے لگائیں گے۔ جان میں عذر ہے، لنگڑا پن ہے، چلنا مشکل ہے، جسم بھاری ہے، اٹھنا مشکل ہے، لیکن استحضار اللہ کے امر کا اس درجہ غالب ہے کہ ہر حال میں اللہ کے امر کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کو پیش کر دینے کا سچا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے گواہی دی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی، یہ صحابہ کی شان۔ انہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا، اے اللہ جان تیری، مال تیرا، استعداد تیری، اے اللہ سب کچھ تیرے امر پر لگا کے رہیں گے۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو لگاتے لگاتے اللہ کے حوالے ہو چکے، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، انتظار میں راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں ذرہ برابر کسی طرح کی کجی نہیں پیدا ہوئی، تغیر تبدل نہیں پیدا ہوا، بس انہی فکروں میں لگے ہوئے، انہی فکروں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو دین کا قوام بناتے ہیں، دین کا قوام۔ ایسے ہی بندوں سے دین قائم ہوتا ہے، ایسے ہی بندوں سے، کمزوروں سے دین قائم نہیں ہوتا۔ حالات سے گھبرا جائیں ان سے دین قائم نہیں ہوتا، خواہشات میں ڈوب جائیں ان سے دین قائم نہیں ہوتا، دل و دماغ یہ دوسری شکلوں کی طرف بٹ جائے ان سے دین قائم نہیں ہوتا، ان سے دین نہیں قائم ہوتا۔ دین قائم ہوا حضرت ابوبکر صدیق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جو دین قائم ہوا ہے روئے زمین پر، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے قائم ہوا ہے۔ کیسے قائم ہوا؟ اس جذبے کی بنیاد پر، اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی کمزوری اور میرا وجود روئے زمین پر باقی رہے، دین میں کمی کے ساتھ، دین میں کمی کے ساتھ میرا وجود روئے زمین پر باقی رہے، میں زندہ رہوں۔ اللہ کے دین کے بارے میں ایسی غیرت کہ اللہ کے دین میں کمی کے ساتھ اپنے وجود کا بقا اس روئے زمین پر انہیں پسند نہیں ہے، اپنے وجود،
اپنے وجود کی بقا اس روئے زمین پر انہیں گوارا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے دین میں کمی کمزوری کے ساتھ۔ ایسی غیرت دین کی اللہ تعالیٰ نے بھر دی تھی، ایسی غیرت جن میں دینی غیرت ہوتی ہے، دینی حمیت ہوتی ہے، دینی حمیت، ان سے دین قائم ہوتا ہے۔ ادنا سے ادنا آدمی ہو، ایک لفظ نہ جانتا ہو، امی خالص ہو، امی مطلق ہو، لیکن اس کے اندر دینی غیرت ہے، دینی حمیت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کو قائم فرما دیں گے۔ ہاں؟ آدمی علم سے بھرا ہوا، اس کے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک علم سے سیراب بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر دینی حمیت کمزور، دینی غیرت کمزور، تو ان سے دین قائم نہیں ہوگا۔ دین دوسروں میں قائم ہونا ایک دوسری چیز ہے، دین ان کی زندگی میں قائم ہو جائے مشکل ہے۔ دین ان کی زندگی میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خصوصیت تھی دینی حمیت، دینی غیرت، دینی غیرت، دینی غیرت۔ اس دینی حمیت کے ساتھ جہاں جاتے تھے وہاں جاتے تھے، دینی غیرت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایک شادی میں تشریف لے گئے، شادی میں شوق پورا کرنے کے لیے نہیں، اور لوگوں کے لان تان سے، گھر خاندان دوست احباب کے لان تان سے بچانے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ شوق پورا کر لو، قبیلہ کیا کہے گا اس کے لان تان سے اپنے کو بچا لو، نہیں، جاتے تھے دین قائم کرنے کے لیے، دین قائم کرنے کے لیے۔ ہر خوشی میں، ہر غم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ یہودی غلام کی عیادت کے لیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ یہودی غلام جاکنی کے عالم میں تھا، اس سیاہ قلب کو نور ایمان سے منور کرنے کی نیت سے، نور ایمان سے منور، اس کا قلب سیاہ ہے، نور ایمان سے خالی ہے۔ آپ گئے ہیں تو آپ نے اس کو ایمان کی طرف بلایا، ایمان کی طرف۔ یہ جا رہا ہے، اس نے میری خدمت کی ہے، میری خدمت کی ہے، یہ دنیا سے قلب کی ظلمت کے ساتھ جائے، قلب کی ظلمت کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ آپ وہاں گئے ہیں، آپ اس کے قلب کو ایمان کے نور سے منور کرانے کی نیت سے تو ایمان کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے۔ اس کا باپ اس کے پاس موجود ہے، کھڑا ہے سرانے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کی طرف سے کیا اشارہ ہوتا ہے؟ وہ غم میں بھری بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمدردی میں ڈوبا ہوا جو جملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس جملے نے بچے کے دل کو متاثر کیا ہی، باپ کے دل کو بھی متاثر کیے بغیر اس جملے نے چھوڑا نہیں، باپ کے دل کو متاثر کیے بغیر چھوڑا نہیں۔ اس یہودی نے، یہودی باپ نے، جن کے بارے میں اللہ قرآن یہ کہتا ہے سب سے بڑے دشمن اسلام کے یہود ہیں، سب سے بڑے دشمن، جتنا زبردست کینہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے اتنا کسی کے بارے میں نہیں، کسی میں نہیں، لیکن اس یہودی باپ کا دل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا جاگنی کے عالم میں اپنی حسرت بری نگاہ سے کچھ اشارہ چاہتا ہے، تو اس نے کہا اطع ابا القاسم، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو۔ یہ بات تھی۔ اس نے کلمہ پڑھا، کیا خوشی کا عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان مل جائے، دین مل جائے، کیا خوشی کا عالم تھا۔ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، کیا خوشی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ، ساری تعریف بس تیرے ہی لیے زیبا ہے کہ تو نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جہاں کہیں جائیں ایک غم،
ایک درد، ایک فکر. ہاں، یہ آدمی ایمان کے بغیر کیسے چلا جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ دینی غیرت، یہ دینی حمیت، یہ دینی جذبہ یہ منتقل فرمایا تھا. کہیں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، کہیں بھی ہو. شادی میں تشریف لے گئے اور کتنا درد بھرا جملہ، لڑکی والے، لڑکے والے، اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، اور حضرت کا جو اندر سے غم ہے، جو حضرت کی بے چینی ہے، وہ بے چینی وہاں پیش کر رہے ہیں. کیا بے چینی ہے؟ بے چینی یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع سے دھوبی اور بھنگن کو بھی راضی کرنے کی فکر ہے. اپنے دھوبی اور بھنگن کو بھی راضی کرنے کی فکر ہے. کہا بتاؤ، آج تم اپنے دھوبی کو راضی کر رہے ہو، اپنی بھنگن کو راضی کر رہے ہو، کیا تم نے اس خوشی کے موقع سے یہ سوچا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ کا نبی راضی ہو جائے؟ کیا سوچا یہ؟ کیا تمہارے اللہ کی، تمہارے نبی کی حیثیت تمہارے دلوں میں تمہارے بھنگن اور دھوبی سے بھی کم ہو گئی اس خوشی کے موقع سے؟ خوشیوں کے مواقع تو اللہ نے عطا فرمائے. خوشیوں کے مواقع سے ان کو اتنے پیسے دے دو ناراض ہو جائیں گے، ایسا کپڑا دے دو ناراض ہو جائیں گے. ان کا روٹھ جانا تمہیں گوارا نہیں، اور تمہیں اپنے اللہ کا روٹھ جانا، اپنے نبی کی روح کو کا روٹھ جانا تمہیں گوارا. یہ دینی غیرت تھی، دینی حمیت تھی، یہ اندر کا سوز تھا. سوز 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 کام تو سوز سے چلتا ہے، ساز سے نہیں چلتا. ساز تو ہواؤں میں، ہواؤں یعنی جنگل کی ایک آواز بن کر کے ختم ہو جاتا ہے. ساز کی جتنی شکلیں ہیں، ساز کی شکلوں سے اعضاء و جوارح ظاہر کے یہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن دل ان کا تاثر نہیں لیتا. دل ان کا تاثر، دماغ اثر لے لے گا، کان اثر لے لے گا، لیکن دل اثر لے لے بڑی بڑی معلومات سے. ایک آدمی بیٹھ کر کے لطائف بیان کرے، حقائق بیان کرے، اسرار و رموز بیان کرے، دماغ اس سے تو لطف اندوز ہو جائے گا، لیکن قلب منور ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اچھی آوازوں سے کان لطف اندوز ہو جائے گا، لیکن یہ دل بدل جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. کام سوز سے نہیں چلتا، کام ساد سے نہیں چلتا، سوز، کام سود سے. اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سوز عطا فرمایا تھا. سوز، دینی غیرت عطا فرمائی تھی، دینی حمیت عطا فرمائی تھی. اس دینی غیرت اور حمیت نے اور اندر کے سوز نے کام کو یہاں تک پہنچایا کہ دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے کام کو پہنچایا نہ ہو. اور جہاں آنسو بہائے، جہاں آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا تعارف سارے عالم میں کرایا نہ ہو، بنگلے والی مسجد کا، اور اس جگہ کو سارے عالم کے لیے مرجع بنایا نہ ہو. جہاں ماہی بیعاب کی طرح تڑپتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور اس چہار دیواری میں رہ کر عالم کی فکریں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس چہار دیواری تک کا تعارف سارے عالم میں کرا دیا، اور سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرجع بنا دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کام میں صرف ظاہری نقل و حرکت کو نہیں چاہتے، اندر کا سوچ چاہتے ہیں، دینی حمیت چاہتے ہیں، دینی غیرت چاہتے ہیں، زندگیوں کو سنتوں سے معمور دیکھنا چاہتے ہیں. اتباع سنت، ہر داعی کی زندگی اتباع سنت کا کامل مظہر ہو. ہر داعی کی زندگی اتباع سنت کا کامل مظہر ہو، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، اور سب سے ادنا درجے کی چیز ہے عبادات میں. عبادات سے تو ابتدا ہے، عبادات ہی میں اتباع سنت نہیں ہے تو معاملات میں کہاں سے آئے گی، معاشرت میں کہاں سے آئے گی، اخلاق میں کہاں سے آئے گی؟ اتباع سنت کا کامل مظہر. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. ان کے ساتھ ایک صاحب تھے،
پوچھا سفر میں نماز پڑھ لی؟ ہاں حضرت ہم نے نماز پڑھ لی۔ وہ آپ کے دوسرے ساتھی نماز ان کی رہ گئی تھی، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں رہ گئی تھی۔ فرمایا 20 سال سے سفر میں اذان اقامت کے بغیر، اذان اور اقامت کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوئی۔ اذان اور اقامت اور پھر جماعت، اور پھر افسوس کرتے رہے۔ کام میں لگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کیسے چھوٹ گئی؟ کام میں لگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کیسے چھوٹ گئی؟ افسوس کرتے رہے اور پھر ترغیب دیتے رہے۔ ترغیب اذان اور اقامت کے ساتھ رعب تو اذان میں ہے، رعب تو اقامت میں ہے، اور ماحول کا تأثر دلوں پر یہ جماعت کی نماز میں ہے۔ ماحول کا ایک اجتماعی ماحول جو عبادت کا قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ باطل کے دلوں پر اجتماعی عبادت کے ماحول کا اثر ڈالتے، اثر اتباع سنت کا کامل مظہر ہو داعی کی زندگی، کامل مظہر اتباع سنت کا کامل مظہر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں اور یتنا لیتے ہیں کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا کام لے لیں گے، آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا کام لے لیں گے۔ اسی لیے اندر کی فکر کام میں، اندر کی فکر کسی شعبے میں ہو، آدمی امام ہے، اس کے دل میں ہو کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، مدرس ہے، اس کے دل میں ہو اللہ کا دین اس روئے زمین پر قائم ہو جائے، ایک آدمی خطیب ہے، اس کے دل میں ہو اللہ کا دین روئے زمین پر قائم ہو جائے، ایک آدمی اللہ کے مشورے میں ہے، ملاقاتوں میں ہے، سہرودا سے لے کر کے بیرون تک کے خروج میں ہے، اندر کا ایک جذبہ اور اندر کی ایک کڑھن کہ اللہ کا دین اس روئے زمین پر قائم ہو جائے۔ ہوگا کیسے؟ اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ اپنی قدرت سے کریں گے، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنی مدد سے ایمان والوں کی محنتوں میں قوت پیدا فرما دیں گے، اپنی مدد سے ایمان والوں کی محنتوں میں قوت پیدا فرما دیں گے۔ صحابہ کے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیوں میں اللہ تعالیٰ نے تلواروں کی تاثیر پیدا کی ہے۔ تلواروں کی تاثیر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، کسی فرشتے کو استعمال کیے بغیر پیدا کیا۔ یہ نہیں جاؤ ہاتھ کی شاخوں کو یہ لوہے کی تلواروں سے تبدیل کر دو، نہیں، اللہ ہی چیزوں کو پیدا کرنے والے، چیزوں کی تاثیر کو بدلنے والے اللہ ہی ہیں۔ چیزیں وہی پیدا کرتے ہیں، چیزوں کی تاثیر بھی وہی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگ میں باغ کی تاثیر پیدا کرنا جانتے ہیں، دیکھنے میں آگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باغ بنا دے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تاثیر اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں میں اپنی قوت شامل کر کے محنتوں کو ایسا قوی بنا دیا کہ باطل کا اللہ نے سارا نظام ہی مغلوب فرما دیا، باطل کا سارا نظام ہی مغلوب فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ جب اندر کی فکریں ہوں گی، انتھک اپنے اندر قربانیوں کا جذبہ ہوگا، تو اللہ تعالی ہمیں ترقیات سے مالا مال فرمائیں گے۔ ہمیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں، حضرت شیخ کی تحریرات۔ ایک وقت وہ تھا، وہ ہمارا طالب علم تھا، ہمارا یہ تھا، یعنی اس طرح کی، یعنی وہ ایک معمولی طالب علم تھا، ہمارا داماد تھا، اور فلانا تھا۔ ایک وقت وہ آیا
کہ جو ہمارا مملوک تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا مالک بنا دیا. ہمارا آپ پڑھیں تحریرات میں کان مملوکی فاضح مالکی ان ھذا من اعاجیب الزمن. تھا وہ میرا ماتحت تھا، میرا ماتحت تھا، ہر چیز میں ماتحت تھا، لیکن اس کی فکر نے، اس کی قربانیوں نے اتنا اونچا اڑایا، اتنا بلند اسے کیا کہ میں نیچے رہ گیا وہ اوپر چلا گیا، میں نیچے رہ گیا وہ اوپر چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں انقلاب ایسا لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمایا قربانیوں کے نتیجے میں. قربانیاں کیا تھی؟ خواہشات یکسر دلوں سے نکل چکی تھی. 4 مہینے پردہ ہٹا کر اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے. ایک لمبا عرصہ گزر جاتا تھا. جس پردے کو ہم بنگلے والی مسجد میں دیکھتے ہیں کہ پردہ اٹھا کے حضرات اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اس پردے سے اندر نہیں جا پاتے تھے. 4 مہینے ایک لمبا وقفہ گزر جاتا تھا. ساری فکریں، ساری خواہشات، سارا سوز، ساری کیفیت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں ایسا محدود ہو گئی تھی، ایسا گھر چکی تھی کہ اب دل میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی. دل میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی. کچھ نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی خواہش نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کام لیا، ایسا کام سارے عالم میں انقلاب کا کہ آپ تاریخ میں اگر ایسی شخصیتیں تلاش کریں گے تو نایاب اگر ہم کہیں تو کوئی عجب نہیں، لیکن اگر نایاب نہ صحیح تو کمیاب ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا، ایسا کام لیا، ایسا کام. اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، لیکن آدمی کام لینے کی شرائط کو پورا کرنے کی فکروں میں لگا رہے. کام لینے کی شرائط میں آج ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کام میں، اللہ کی اس محنت میں، اللہ کی اس محنت میں لگنے کے باوجود، دینی خدمات میں اشتغال کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو حسن ظن ہونا چاہیے وہ حسن ظن اللہ کے ساتھ باقی نہیں. حسن ظن اللہ کے ساتھ باقی نہیں. حسن ظن اللہ کے ساتھ، حسن ظن اللہ کے ساتھ. کام تو حسن ظن سے بنتا ہے، مددیں حسن ظن پر اترتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. حسن ظن جتنا اللہ کے ساتھ، حسن ظن کن کو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا؟ جن کو اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب ہو جائے گا. ذاتی تعلق، اللہ کی معرفت جن کے دلوں میں اتر جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر حسن ظن پیدا فرما دیں گے. حسن ظن. پھر اللہ تعالیٰ پھر زبانوں پر یہ جملے جاری ہوں گے ہر ایک کے، اللہ کا امر اگر ہے تو اللہ وادی غیر ذی زرع میں بھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. حضرت ہاجرہ نے یہی کہا تھا. اسماعیل جیسے معصوم بچوں کو گود میں اٹھائی ہوئی خاتون، گود میں اٹھائی ہوئی خاتون، جب حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ بات آئی امر اللہ کا ہے، تیری محبت دل سے نکلی نہیں ہے، اس بچے پر شفقت دل سے نکلی نہیں ہے. بچے پر شفقت ہے دل میں، بچے پر شفقت ہے. تجھ کو اللہ نے زندگی کا ساتھی بنایا ہے، تجھ سے محبت ہے، لیکن اللہ کا امر دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہے. اللہ کے امر کی عظمت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب. اس لیے جب اللہ کا امر آ گیا تو اب کوئی چیز اللہ کے امر میں رکاوٹ بن نہیں سکتی. تو جب اللہ کے امر کا عظمت بھرا جملہ کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو بیوی نے بھی اللہ کے ساتھ حسن ظن کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. پھر میرا اللہ. ہماری باتیں اپنے گھروں میں کمزور ہوتی ہیں، بیویوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے کارخانوں میں کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ، کھیتی باڑی کا نظام سنبھالنے والے افراد کے ساتھ ہماری باتیں کمزور ہوتی ہیں. مضبوط بات تھی، یقین سے بھری ہوئی بات تھی.
عظمت سے بھرا ہوا جملہ تھا. تو بیوی کی زبان پر اللہ نے جاری فرمایا پھر جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہ ہے حسن ظن کی بات. اللہ ضائع نہیں کریں گے. ضائع نہیں کیا اللہ نے, ضائع نہیں کیا اللہ نے, ضائع نہیں کیا, بلکہ ہر ادا کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابل تقلید بنا دیا. ہر ادا کو قابل تقلید بنا دیا. زمزم پیو, صفا مروہ کے درمیان سعی کرو, سب کچھ جتنی ادا تھی ساری ادا اللہ نے قابل تقلید بنا دیا. یادگار کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا, قائم فرما دیا. اسی لیے ہمارے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن دینی شعبوں میں بشاشت کے ساتھ وہ چلیں گے, بشاشت کے ساتھ وہ چلیں گے جن میں اللہ کے ساتھ حسن ظن قائم رہے گا. ورنہ دینی شعبوں میں بھی لگنا یہ انقباض کے ساتھ ہوگا, انشراح کے ساتھ نہیں ہوگا. انقباض کے ساتھ ہوگا, انقباض کے ساتھ. کیا بتائیں, مجبوریاں ہیں, گھرے ہوئے ہیں. کوئی راستہ اللہ تعالیٰ یہاں سے نکلنے کا پیدا کر دیتا تو اچھا تھا. کیا بتائیں, نسلوں کے بارے میں آدمی کی سوچ ختم ہو جائے گی. نسلوں کے بارے میں کہ ہم ان کے مستقبل کو تاریک نہیں کرنا چاہتے. آج ہیں ایسے جملے زبانوں پر جاری, میرے ماں باپ نے میرے مستقبل کو تاریک کیا, اب نہیں چاہتا میں اپنی اولادوں کے مستقبل کو تاریک کروں. ہاں, مسجد کا لوٹا بنا دیا, چٹائی کا استاذ بنا دیا, یہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا, اب نہیں چاہتا میں اپنی اولادوں پر ایسا ظلم کروں. لیکن ہیں اللہ کے خوش نصیب بندے جن کے دلوں میں اس علم کی عظمت, اس علم پر اللہ کی طرف سے والدین کا اکرام اور پھر اس علم کے حامل کا اللہ کے ہاں اعزاز, اس کا استحضار ہے. ایک گھر میں مشورہ ہو رہا تھا, ایک گھر میں, تو گھر والوں کی بات یہ چل رہی تھی یہ بچہ ذہین ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. ہمارے ایک استاد ہیں, ان کی اولاد ہیں, جس کو ڈاکٹر بنائیں گے. ماں نے سنا گھر میں, تو ماں نے یہ کہا میرے اس بیٹے کا کیا قصور ہے کہ حافظ قرآن نہ بنا کے, عالم دین نہ بنا کے اسے ڈاکٹر بنانے کی سوچ رہے ہو. میرے اس بچے کا کیا قصور ہے, اس نادان بچے کا, کہ تم نے یہ فیصلہ لینا شروع کیا کہ اسے ڈاکٹر بنانا یہ ذہین. اللہ کا فضل ہے ماں کی اس عظیمت پر, یہ بچہ بہت اچھا عالم دین بنا اور بڑی جگہ میں خدمت انجام دے. بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جن میں اس طرح کا استحضار اگر دینی خدمات میں رہتے ہوئے, دینی شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن نہیں ہے تو بشاشت باقی نہیں رہے گی, انشراح باقی نہیں رہے گا. احتساب سے کوسوں دور ہوتے چلے جائیں گے. احتساب سے اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت گھٹتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ ہماری نسلیں اس عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن لگاتے جائیں, حسن ظن بڑھاتے جائیں, لگاتے جائیں اور حسن ظن اللہ کی ذات کے ساتھ بڑھاتے جائیں. یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے اس دنیا میں وجود عطا فرمایا ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. اسی لیے ہم پرانے, ہم علماء کرام اللہ کی طرف سے بڑی ذمہ داریوں پر عالم کا ایک ایک فرد ہمارے سامنے ہو, عالم کا ایک ایک فرد, اور ہم اپنی تمام صلاحیتوں کا مصرف اللہ کے دین کی محنت کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کے دین کی محنت کو, تمام صلاحیتوں کا مصرف, ہم دین کی محنت کو سمجھ رہے ہوں, تمام صلاحیتوں. پھر کھانا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, پہننا بھی عبادت ہے, سواریاں بھی عبادت ہے. آپ کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت بن جائے گی. ایک کام کرنے والا, ایک پیشے کا نجار ہے, لکڑی کو سدھارنے سنوارنے والا ستار ہے, کام کرتا ہے. کام کرتے کرتے اسے ہتھیار مردار نظر آیا اور اسی مزدوری کے اوقات میں وہ اپنے ہتھیار کو تیز کرتا ہے
ہتھیار تیز کرنے کا وقت بھی مزدوری کا وقت شمار ہوتا ہے، مزدوری کا وقت شمار ہوتا ہے، مزدوری کا وقت۔ آپ کے تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے یہاں کام کے شمار ہوں گے، اور جب بدلہ ملنے کا وقت آئے گا تو آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ بدلے سے خالی نہیں ملے گا، بدلے سے خالی نہیں ملے گا۔ پھر آدمی کی ترقی کتنا اونچی ہوگی آدمی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اندازہ بھی نہیں۔ اسی لیے آدمی خوش ہو اندر سے، اے اللہ ہم تو ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والے، گندگی اور غلاظت سے بھرے ہوئے، علم تو نے دیا ہمیں، اس کام میں تو نے لگایا ہمیں، دینی خدمات کے ساتھ نسبت تو نے عطا فرمائی۔ اے اللہ ناشکری ہم پر غالب رہی، لیکن تیرا احسان ہم پر بڑھتا رہا۔ ناشکری ہم پر غالب رہی، لیکن تیرا احسان بڑھتا رہا۔ اے اللہ یہ تیرے دریائے رحمت کا فیضان ہے ہمارے اوپر۔ آدمی اپنے کو اس طرح اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اس کے قصور بھی، اس کی کوتاہیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جائیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی ہر خطا کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھ دو۔ ہمارے اندر کا یہ احساس ہماری کوتاہیوں کو بھی، کمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں میں تبدیل کرانے کا سبب بن جائے گا، نیکیوں کو تبدیل کرانے کا سبب بن جائے گا۔ ہم ترقی کی جس معراج پر ہوں گے دنیا میں اس کا تصور کسی بھی بشر کے لیے محال ہے، کسی بھی بشر کے لیے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جن شعبوں میں اللہ نے لگایا ہے اللہ تعالیٰ سے انشراح مانگے، اللہ تعالیٰ سے بشاشت مانگے، اللہ تعالیٰ سے احتساب مانگے، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے، اور ان تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ سے دینی غیرت مانگے، دینی غیرت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلاتا رہے، ہمیں بڑھاتا رہے، اور ہمارے ذریعے ہدایت کا نظام عالم میں اللہ تعالیٰ قائم کرتا رہے۔ اللہ اپنی قدرت سے عالم میں ہدایت کے نظام کو جاری کر کے رہیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا اس روئے زمین پر کفر و شرک کا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں اور بول رہے ہیں، تو اگر ہم اس وقت زندہ نہ رہے، ہماری ان نیتوں پر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس محنت میں استعمال فرمائیں گے۔ دارالعلوم کے محتمم تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ حدیث کی کلید کعبہ شیبی خاندان کے ہاتھ میں رہے گی قیامت تک۔ تو اپنے زمانے میں ایک مصحف اور ایک تلوار یہ بھیجی تھی، یہ ہدیہ ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اور امانت کب تک کے لیے ہے؟ امانت ہے ظہور مہدی تک کے لیے، یہ امانت ہے۔ یہ یقین تھا کہ یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا ایمان کے ساتھ، اور ہم اس نیت کے ساتھ یہ امانت اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ یہ وہاں تک پہنچ کے رہے گا۔ بتائیے قرآن پاک کتنے دنوں تک باقی رہے گا؟ کاغذ خراب ہو گیا، کیڑے مکوڑوں کی نظر ہو گیا، تلوار زنگالود ہو گئی، لیکن یہ جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس روئے زمین پر کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما لے، ہاں؟ تو یہ قرآن تو ہدیہ ہے، یہ مصحف تو ہدیہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے، اور یہ تلوار جو اس روئے زمین پر محنت کریں گے اللہ کے کلمے کے اعلیٰ کے لیے، یہ ان کے لیے امانت ہے، یہ ان کے حوالے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ میرا حصہ لگا دے اس روئے زمین پر جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کی جائے۔ یہ جذبہ، ہماری محنت اس جذبے کے ساتھ ہو، ہمارا حوصلہ اندر سے ہو۔ ایک دن وہ آئے گا روئے زمین پر
نہ کفر ہوگا نہ شرک ہوگا، نہ یہودیت ہوگی نہ نصرانیت ہوگی، ہوگا اگر تو صرف اسلام ہوگا۔ ہمیں تو دین کے تمام شعبوں میں انہی جذبوں کے ساتھ چلنا ہے، انہی جذبوں کے ساتھ، تمام شعبوں میں انہی جذبوں کے ساتھ۔ اگر اس جذبے سے وہ شعبہ خالی ہے تو وہ شعبہ سنت پر نہیں ہے، وہ شعبہ سنت پر نہیں ہے۔ تدریس ہو، امامت ہو، خطابت ہو، تصنیف ہو، تبلیغ ہو، جو بھی شعبہ اس جذبے سے خالی ہے وہ شعبہ سنت پر نہیں ہے، وہ شعبہ سنت پر نہیں ہے۔ جو شعبہ سنت پر نہیں ہوگا، جو شعبہ سنت پر نہیں ہوگا، وہ شعبہ بڑے ہی خسارے میں ہوگا، بڑے خسارے میں۔ ایک ایک چیز سنت پر آ جائے، ایک ایک چیز سنت پر۔ سنت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ایک ایک فرد کو اپنی فکروں میں لینے کی ہے، ایک ایک فرد کے پاس جانے کی ہے، ایک ایک فرد کے خوشامد کی ہے، ایک ایک فرد کے ٹوڑیوں میں ہاتھ ڈالنے کی ہے۔ دین یہ تعلی سے نہیں چلتا، تواضع سے چلتا ہے۔ تعلی سے نہیں چلتا، تواضع سے چلتا ہے، تواضع سے۔ جس شعبے میں بھی تعلی ہوگی اس شعبے سے دین نہیں چلے گا، جس شعبے میں تواضع ہوگی وہ شعبے سے دین چلے گا، جن افراد میں تواضع ہوگی ان افراد سے چلے گا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ایک جماعت گشت کر رہی تھی، جماعت گشت کرتے کرتے جب واپس ہوئی تو ایک آدمی کو لے کر آئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں تھے، نکل رہے تھے۔ وہ آدمی حد درجہ استہزاء برتنے والا، تمسخر برتنے والا۔ جماعت نے شکایت کرتے ہوئے کہا حضرت یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے جب حضرت کو دیکھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو تمسخر اور استہزاء کا انداز برتا اس نے اور زیادہ اور زیادہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی لجاجت اس کے سامنے ظاہر فرمائی، ایسی تواضع ظاہر فرمائی کہ وہ آدمی شرمندہ ہو گیا اور اس نے کہا حضرت چلو نماز کے لیے ہم چلتے، چلو ہم نماز کے لیے چلتے۔ حضرت نے کہا بھائی یہ آدمی تیار ہو گیا، اس کو نماز کے لیے لے چلو۔ بھائی یہ آدمی تیار ہو گیا، اس کو نماز کے لیے۔ جن افراد میں تواضع، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے نظام چلاتے ہیں، ان کے ذریعے نظام چلاتے ہیں۔ اسی لیے تمام شعبوں کو سنت پر لانا، شعبے جب سنت پر آئیں گے تو ان تمام شعبوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر جگہ، ہر حال، ہر شعبے میں زندہ کرنے کی، ہر شعبے میں۔ اور آپ کی سب سے بنیادی سنت یہ اللہ کے دین کی محنت ہے۔ یہ دعوت کا کام سب سے بڑی سنت، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں مہا سنت، یہ الفاظ میں مہا سنت، سب سے بڑی سنت۔ یہ وہ سنت ہے کہ اگر امت کا ہر طبقہ اس سنت پر کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمام شعبوں میں دین کو پہنچا کے رہیں گے۔ ہر شعبہ اگر کھڑا ہو گیا، ہر طبقہ، علماء کا، عوام کا، تاجروں کا، کاشتکاروں کا، شہریوں کا، دیہاتیوں کا، عربوں کا، عجموں کا، تمام طبقہ اگر اس سنت پر کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پورے روئے زمین پر دین کو قائم فرما دے گے۔ ہر طبقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا تھا، ماحول تمام طبقے کو اس سنت پر جان دینے کا ایسا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں بھرا تھا کہ جب کبھی جو تقاضا آیا کسی طبقے کے کسی آدمی نے عذر پیش نہیں کیا۔ علماء صحابہ عذر پیش کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، اغنیاء صحابہ عذر پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، فقراء صحابہ عذر پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، انصار صحابہ عذر پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، مہاجرین صحابہ عذر پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ نہ صغار صحابہ نہ کبار صحابہ، بلکہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، تمام طبقات میں اللہ کے نبی نے ایسا جذبہ بھرا تھا، تمام طبقات میں۔
بچے ہیں، بچے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں، پنجوں کے بل. وہ تشکیل چلے کی نہیں، سال کی نہیں، دوسرے سال کی نہیں، وہ تشکیل تھی ہمیشہ کے لیے جان کو اللہ کے حوالے کرنے کی، ہمیشہ کے لیے جان کو. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے موقع سے ہمیں واپس کیا، صفیں لگائی جا رہی تھی میدان میں، صفیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تفقد احوال کے لیے صفوں میں نکلے تو ہمیں چھوٹا سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا. کہتے حضرت عبداللہ ابن عمر ما اتت علی لیلۃ مثلها قط فی السحر والبکاء والحزن. جب اللہ کے نبی نے مجھے سب سے نکالا تو مجھے میری زندگی میں مجھ پر ایسی رات کبھی نہیں آئی، ایسی رات بے خوابی، غم اور رونے کے اعتبار سے اتنی سخت رات میری زندگی میں مجھ پر کبھی نہیں آئی. کیا جذبہ بھرا تھا بچوں میں، کیا جذبہ بھرا تھا. باپ کو سفارشی بنا کے لا رہے ہیں، ابا جی آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیں، اللہ کے نبی ہمیں قبول فرما لیں. عورتوں میں کیا جذبہ بھرا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پڑھیں عورتوں کی تاریخ، کیا جذبہ بھرا تھا. اللہ کے نبی میرے کرنے کے یہ کام ہے، مجھے لے کے چلیں، یہ میرے کرنے کے کام ہیں، یہ میرے کرنے کے کام. اپنے کرنے کے کام اللہ کے نبی سے خود بتاتی تھی اور اللہ کے راستے میں جانے کا جذبہ. معذورین صحابہ کو آپ دیکھیں، علماء صحابہ، علماء صحابہ. اللہ کے نبی یمن سے تقاضا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے کندھے پر اور اہل یمن سے کہا یہ ہے اس امت کے امین، تم ان کو لے لو، اپنے ملک لے کے چلے جاؤ. حضرت ابو عبیدہ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہے اللہ کے نبی ذرا سا عذر ہے، میں اس عذر کو حل کر لوں پھر چلا جاتا ہوں. مجلس میں بیٹھے ہیں، اہل یمن تقاضا لے کر کے آئے ہیں، تقاضا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ موڑا پکڑا اور موڑا پکڑ کر کے کہا یہ اس امت کے امین ہیں، تم لے جاؤ. علماء صحابہ میں ہے، لے جاؤ انہیں، لے جاؤ. اہل یمن سے کہا علماء صحابہ ہوں، ملکوں کا سفر کرنے کا تقاضا آیا، علماء صحابہ نے دینی خدمات کا عذر کیے بغیر، دینی خدمات کا عذر کیے بغیر اللہ کے نبی کے اشاروں پر ہجرت تک کا عزم فرما لیا. یہ نہیں ہے، کہیں سوال نہیں ملتا اے اللہ کے نبی آپ اس سفر میں بھیج رہے ہیں کتنے مہینوں کا سفر ہے، کتنے سال کا سفر ہے. نہیں، یہ سفر کتنے مہینوں کا، کتنے سال کا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 3 علماء صحابہ کو روانہ کیا، 3 بڑے علماء صحابہ کو. وہ 3 بڑے علماء صحابہ فلسطین میں، شام میں، دمشق میں، ان ملکوں میں جا کر کے ان کی قبریں بن گئی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کا عذر نہیں کیا. اللہ کے نبی نے ایک ایک طبقے کو، امت کے ایک ایک فرد کو اس دین کے لیے 100% قربانیوں پر آمادہ کیا تھا، 100% قربانیوں پر آمادہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ امت آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہ امت آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے محنت کی ابتدا مکے سے کرائی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیمی کے دور سے کرائی گئی، بے بسی اور بے کسی کے حالت میں کرائی گئی، لیکن قربانیاں اپنا اثر دکھاتی گئی، قربانیاں اپنا اثر، صحابہ کے جذبات یہ اپنا اثر دکھاتے گئے. تابعین، تبع تابعین کی قربانیاں یہ نتیجہ خیز اللہ کے دربار سے ہوتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا کلمہ مکہ مکرمہ سے بلند ہوا تھا، اس خانہ کعبہ کے گرد و پیش سے، جس خانہ کعبہ میں بھی 360 بت آ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو سارے عالم میں پہنچا دیا، اس کلمے کو سارے عالم میں پہنچا دیا. ایک ہمارا وجود ہے کہ آج ہم ارتداد کی خبریں سن سن کے اپنی جگہ خاموش مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابہ کا وجود تھا، صحابہ کا وجود تھا کہ دین میں کمی ہو اس کا تحمل ہمیں نہیں ہے. ایک ہمارا وجود ہے،
چاہے ہم علماء ہوں یا ہم پرانے ہوں، ارتداد کی خبریں ہمارے دلوں کو نہیں جوڑتی، ارتداد کی خبریں ہمارے دلوں کو نہیں جوڑتی، ایک خبر بن کر کے رہ جاتی، ایک خبر کانوں نے سن لیا، ایک خبر تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا دماغ کے لیے بے چینی کا سبب رہا، باقی اندر سے یہ جذبہ کہ سب کچھ لگا دیں گے، کھپا دیں گے، لیکن کسی ایمان والے کو کفر کی طرف ہم لوٹنے نہیں دیں گے۔ کسی ایمان والے کو اگر دوسروں کے لیے دروازوں کے کھلنے کا ہم سبب نہیں بن سکتے تو جو اپنے ہیں ان کو کفر کے دروازوں سے کفر کے گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے اندر کا جذبہ۔ یہ آج باطل کس محنت میں ہے؟ آپ نکلو، باطل کا حوصلہ بلند ہو اور حق والوں کا حوصلہ پست ہو۔ باطل ساری صلاحیتوں کو باطل کے لیے لگانے کا جذبہ رکھتا ہو اور حق والے اپنی صلاحیتیں بچا بچا کے لگا رہے ہوں۔ یہ میرے گھر کے بنانے کا تقاضا، یہ میری شادی کا تقاضا، یہ میرے کاروبار کا تقاضا، جو اس سے بچے گا اسے دین پر لگائیں گے۔ وہ سب کچھ لگا رہے ہوں، کھپا رہے ہوں، اور ہم بچا بچا کے لگانے کے مزاج میں۔ آج دیکھیں باطل کا حال کیا ہے۔ باطل کا حال، اب تو باطل انبیاء کی سرزمینوں میں گھس کر ارتداد کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ انبیاء، ابھی یہ تازہ سفر ایک ملک کا، تازہ ملک شام کا خطہ ہے، ملک شام کا، وہاں کی تازہ خبر نہیں، ہم ان کے درمیان ہو کے آئے کہ وہاں پر دوسرے لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عورتیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح پہنچے ہوئے کہ یہ جو انبیاء کی اولادوں میں ہیں، صحابہ کی اولادوں میں ہیں، اس روئے زمین پر بسے ہوئے ہیں جس روئے زمین کے ذروں کو صحابہ کے قدموں نے روندا ہے، جس زمین کے خطوں کو انبیاء اور صحابہ کے قدموں نے روندا ہے۔ آج اتنی جرات باطل کے اندر، اتنا حوصلہ کہ ان زمین کے حصوں پر اتر کے ان کے دلوں سے ایمان کو نکالنے کی فکروں میں، ان کے دلوں سے مستقل ان کی محنت ہے، مستقل ان کی محنت ہے۔ مرد مردوں میں ارتداد کی محنت، عورتیں عورتوں میں ارتداد کی محنت، جوان جوانوں میں ارتداد کی محنت، بچے بچوں میں ارتداد کی محنت، جان لگا دیں گے، مال کھپا دیں گے، لیکن انہیں ایمان میں باقی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ان کا جذبہ ہے، یہ ان کا جذبہ ہے۔ ہم نے جمع کیا ایسے لوگوں کو، مشورے، مذاکرے، فکریں ایسے لوگوں کو کہ بتاؤ ان میں کیا محنت ہو سکتی ہے، کیا کوشش ہو سکتی ہے۔ ملکوں سے لوگ، باطل اپنے اندر اجتماعیت پیدا کر رہا ہے اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے، اپنے اندر اجتماعیت، اور آج ہم ہیں اس روئے زمین کو گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے، کفر و شرک کی ناپاکی سے اور دنیا والوں کو ہر طرح کی نحوستوں سے نکالنے کی فکریں اس طرح نہیں لے پا رہے ہیں جس طرح صحابہ نے لیا تھا۔ اسی لیے آج تقاضے بہت ہیں، لیکن تقاضے بن کر اپنی جگہ تھمے پڑے، تقاضے بن کر کے۔ اس ملک کے لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہندوستان کی جماعت ہمارے اس چھوٹے سے ملک میں ایک ساتھ 16-20 جماعتیں کام کر سکتی ہیں، ایک ساتھ 16-20 جماعتیں۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے، 3-4 گھنٹے میں پورے ملک کا سفر کر سکتے ہیں، 3-4 گھنٹے میں پورے ملک کا سفر، ایک طرف سے جانا ہو بائی روڈ 4 گھنٹے میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی 16 جماعتیں 20 جماعتیں ایک ساتھ، لیکن تقاضے اپنی جگہ تقاضے بن کر پڑے ہوئے ہیں، تقاضے بن کر۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ آزار ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم تقاضے سنتے تو ہیں لیکن تقاضوں کو لے نہیں پاتے، ہمارے آزار ہمارے قدموں کو روک لیتے۔ کاش اللہ تعالیٰ صحابہ والی جھلک ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، صحابہ والی جھلک، صحابہ والا جذبہ، صحابہ والا۔ اللہ تعالیٰ تمکنت فی الارض کا جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہماری قربانیوں پر فرمائیں گے۔ تمکین فی الارض کا،
جب دین کی محنت کریں گے، دین کی محنت کے راستے اللہ تعالیٰ تمکن فی الارض عطا فرما دیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، صحابہ کو دین کی محنت کے راستے تمکن فی الارض اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تمکن فی الارض، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرت کرتے تھے، بڑی حیرت کہ لوگ تمکن فی الارض دوسرے راستوں سے چاہتے ہیں، دوسرے راستوں سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قوام دین مزاج نبوت ہے، داعی، دعوت، طریق دعوت، تینوں سنت نبوی ہے، تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب ہو۔ داعی مزاج نبوت پر، دعوت مزاج نبوت پر، طریق دعوت بھی نبوت سے قریب کرو، طریق دعوت بھی۔ اسی لیے نبیوں کی ایک بات تھی محنت کرتے ہوئے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تو زبان سے شکر کے الفاظ بھی سننے کے خواہش مند نہیں ہیں، سننے کے خواہش مند نہیں ہیں کہ تم زبان سے شکر کے جملے کہو، ہم اس کے بھی خواہاں نہیں ہیں، چاہے جائے کہ تم کچھ پیش کرو، یہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ایک فکر تھی، یہ جذبہ ہو، یہ جذبہ ہو۔ اور دعوت کیا تھی؟ ایمان قائم ہو، اعمال قائم ہو۔ طریق دعوت کیا تھا؟ اپنی جان اپنا مال لگا کر کھپا کر، اپنی جان اپنا مال لگا کر کھپا کر، اپنے کو چھوٹا بنا کر پیش کرنے والے اور دوسروں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنے والے۔ جب تک ہم مزاج نبوت پر نہیں آئیں گے، مزاج نبوت پر اللہ تعالیٰ دین کو قائم نہیں فرمائیں گے، اور تمکن فی الارض اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظاہر نہیں فرمائیں گے، ظاہر نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کرے یہ خواص علماء کرام اور ہمارے پرانے احباب یہ امت کے خواص ہیں، خواص، خواص، خواص میں حضرت ابو بکر تھے، خواص میں حضرت عمر تھے۔ آپ جذبات تو دیکھو، جذبات تسابق ہے، تسابق فی الخیرات، تسابق فی انفاق النفس والمال، یہ ہے، یہ ہے۔ تقاضا آیا، حضرت عمر نے سوچا یہ موقع ہے حضرت ابو بکر سے آگے نکلنے کا، یہ موقع ہے، اگر آگے نکل سکتا ہوں تو آج نکل سکتا ہوں۔ وہ لے کر کے پہنچے، لیکن جس کو اللہ نے مزاج صدیقیت نصیب فرمایا ہو، کون اس سے آگے نکل سکتا ہے، کون اس سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے خواص، یہ ہے خواص، سابقین اولین من المہاجرین والانصار، یہ ہے خواص۔ آپ زندگیاں دیکھیں خواص کی قربانیوں نے ہر عامی سے عامی آدمی کو ایسا بنا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی خواہش کا کوئی حصہ نہیں رہ گیا تھا، اس کی زندگی میں اس کی خواہش کا۔ بڑوں کی نقل اتاری جاتی ہے، بڑوں کی تقلید کی جاتی ہے، بڑوں کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پرانے، یہ ہمارے علماء کرام اپنے اپنے ضلعوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں یہ بڑے ہیں، قابل تقلید ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ اس روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں محبوب سے محبوب ترین انسان وہ ہے جس کو ترقی میں جس کو آگے بڑھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، ترقیات میں جس کی نقل اتاری جائے، یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں میں۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر حضرت عمر آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو دیکھ کر حضرت عمر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہر ساتھی میں، ہر پرانے میں، ہر عالم میں یہ جذبہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر کے ہمارا ہر ساتھی آگے بڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر ہمارا ہر ساتھی رکا رہے، ہمارا ہر ساتھی رکا رہے، نہیں، ہمیں دیکھ کر ہمارا ہر ساتھی آگے بڑھتا رہے، آگے بڑھتا رہے، یہاں تک کہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں یہ آئے کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم جہاں تک سوچتے ہیں یہ اس سے آگے نظر آتا ہے، اس سے آگے نظر آتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کوئی تقاضا کمزور سے کمزور ضلع سے باقی نہیں رہ جائے گا، چھوٹے گا نہیں کوئی تقاضا، یہ لفظ زبانوں سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ضلع بنجر، ہم کمزور، یہ جملے ہماری زبانوں پر نہیں رہیں گے، ہماری زبانوں پر یہ نہیں رہیں گے یہ جملے۔ احساس کمتری دور دور تک ہمارے ماحول میں نہیں رہے گی۔
دور دور تک ہمارے ماحول میں. اسی لیے یہ ہمارا پرانا اور یہ علماء کرام کا طبقہ ہے، سال لگایا ہوا، 4 ماہ لگایا ہوا دینی خدمات سے متعلق. سب سے درخواست ہے آپ یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ دین کے بڑے سے بڑے تقاضے میں ہم اپنے کو آگے رکھیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے درخواست ہے، ایک درخواست ہے کہ جو ہمارے سال لگائے ہوئے علماء اس مجمع میں ہیں، آپ مت دیکھو اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے، آپ مت دیکھو، آپ اللہ سے اپنے تعلق کو دیکھو. بس آپ اللہ سے اپنے تعلق کو، تعلق کمزور ہے تو پھر سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ اپنے سے یعنی اپنا اللہ سے تعلق، بس آدمی صرف یہ دیکھے میرا اللہ سے تعلق کیا ہے، میرا اللہ سے، اور اس تعلق کا واسطہ دے کر آپ عزم کر لو اللہ تعالی ہر حال میں ہر تقاضے پر جمنا آسان فرما دیں گے. ہر تقاضے پر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھوڑے تو ڈال دیے لیکن بخدا ہمارے گھوڑے سمندر کی سطح پر ایسے چل رہے تھے جیسے کہ وہ خشکی پر دوڑ رہے ہیں. کیا کس نے تھا؟ اللہ نے کیا تھا، اپنی قدرت سے کیا تھا، اللہ نے کیا تھا. اسباب اللہ ہی مہیا فرماتے ہیں. 300 صحابہ جب ساحل سمندر پر پتے چبا چبا کر کے صبر کرتے ہوئے جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے عنبر مچھلی کو ظاہر فرمایا. قربانیوں پر اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیتے، آسانیاں پیدا فرما دیتے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ اللہ پہلے ہی دروازہ کھول دے، پہلے ہی دروازہ. یہ تو فتنہ ہے. شروع ہی میں دروازہ کھلا، شروع ہی میں اسباب مقصود بن جائے گا، مسبب الاسباب اوجل ہو جائے گا. اسباب مقصود بن جائے گا، مسبب الاسباب اوجل ہو جائے گا. اور جب قربانیوں کے بعد اسباب کی شکلیں کھلیں گی تو مسبب الاسباب کی معرفت سینے میں بڑھ جائے گی. مسبب الاسباب کی معرفت سینے میں بڑھ جائے گی. پھر ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. اسباب ہمارے ارد گرد اور ہم اللہ سے قریب، اور ہم اللہ سے قریب. اس لیے درخواست تھی ہمارے سال لگائے ہوئے علماء کرام یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم اپنے دوسرے سال کی ترتیب بنائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے. سب نیتیں کرو اور یہ عزم ظاہر کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اضلاع سے، اپنے صوبے سے ایک نئی کئی جماعتیں انشاءاللہ ہم دوسرے سال کی تیار کریں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب ہمت کر کے بتاؤ اس مجلس میں دوسرے سال کے لیے مہینہ آپ مشورے سے طے کرو، ہمت کر کے بتاؤ، اپنی نیتیں ظاہر کرو. اللہ کا فضل ہے مہاراشٹر کے جوڑ میں 22 اضلاع تھے. 22 اضلاع نے تقریباً 30 جماعتیں دور اور قریب کی. آپ سے تو ہم کہہ رہے ہیں افراد بتاؤ ہمت کر کے، بتاؤ ہمت کر کے. آپ نیتوں کی بنیاد تو ڈالو، پھر اللہ آسانی لائیں گے. دور قریب جو بھی تیار ہو بتاؤ. فرمائے بھائی فرمائے. دوسرے سال کی ہمت کر لو بھائی، ہمت کر لو، اللہ کے واسطے ہمت کر لو. قربانی دینا طے کریں گے تبھی جا پائیں گے. قربانی دینا، آسانی ڈھونڈتے رہو کبھی آسانی نظر نہیں آئے گی. آزار، احوال، مشاغل یہ گھیرے ہوئے ہوں گے. بتاؤ ہمت کر کے. پورا صوبہ جمع ہے اللہ کے بندو. 28-30 ضلع تقریباً 35 ضلعوں میں آپ کے 28-30 ضلع جمع ہیں.